بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستارا تو کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی بحق شیخ برہان الدین غریب مدد کن یا زین الدین چشتی مدد کن یا زین الدین چشتی معزز سامعین کرام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کی اس کے متعلق چند معروضات پیش کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں اس طریقے سے میں پڑھاؤں بابا سے بلند درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اسیر دشمنوں کی چاہ میں بھی، اسیر دشمنوں کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہوں میں بھی، اسیر دشمنوں کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہوں میں بھی، امین ہے، صادق ہے، محترم ہے، امین ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، رب قدیر کے احسان عظیم ہے کہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ رب العزت نے اس مبارک اجتماع میں ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے سماعت کیا کہ آج کا عنوان سیدنا حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اور سچ کی برکتیں، اس کے حوالے سے انشاءاللہ میں مختصر سی باتیں آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے، رب قدیر ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، اور ایسے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا کہ جس کی یہ شان ہے کہ جس کو اول اور آخر نبی بنایا گیا، جس کی یہ شان ہے کہ جو محبوب رب العالمین ہے، اور اسی محبوب کے حوالے سے رب قدیر ارشاد فرماتا ہے ہم نے اپنے محبوب کو تمہارے لیے کہ بہترین نمونہ آئیڈیل بنایا تاکہ تم ان کی زندگی کو دیکھو اور اپنی زندگی کو اس طریقے پر گزارنے کی کوشش کرو، اور جو آقا کی زندگی پر اپنی زندگی کو گزارے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور میرے آقا کے صدقے اللہ نے ہم پر ایسا کرم فرمایا کہ اللہ نے
بزرگوں کی چاہنے والی اور بزرگوں کی جماعت یعنی اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا، ایسی عظیم جماعت میں پیدا فرمایا جس میں سرکار سیدنا غوث اعظم دستگیر اللہ والوں کی زندگیاں ہیں، ان صوفیہ کی تعلیمات ہیں، آقا کے فرامین کو پریکٹیکل طور پر عوام اہل سنت میں اور پوری دنیا میں کسی نے اجاگر کیا ہے تو یہ صوفیہ کرام کی ذات ہے، یہ اللہ والوں نے کیا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ آقا کی امت میں پیدا کیا اور اولیاء اللہ کے ماننے والوں کی جماعت میں اللہ نے پیدا فرمایا، اس میں شامل فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اللہ کی بے شمار نعمتیں، بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی جس کا ہم استعمال بھی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک زندگی کے ہر گوشے میں، زندگی کے ہر مرحلے میں ہم کس طرح زندگی گزارے، اس کے طریقے آقا نے بیان فرمائے، اس کے طریقے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، اس کے طریقے آقا کی سنتوں کے مطابق ہمیں میسر آئے ہیں۔ لیکن آج ہم ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے رشتہ کمزور کر کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور زندگی کیسے گزار رہے ہیں کہ صبح ہو رہی ہے اور شام ہو رہی ہے، بس زندگی یوں ہی تمام، اس طریقے کی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ ہمارے اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، پیر بھی اللہ کی نعمت، ہاتھ بھی اللہ کی نعمت، کان بھی اللہ کی نعمت، یہ ہماری آنکھیں بھی اللہ کی نعمت، یہ ہماری زبان بھی اللہ کی نعمت، بے شمار نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، اور اپنے محبوب کے ذریعے ان پیروں کا استعمال کیسے کریں یہ آقا کی سنت کے ذریعے ہمیں بتایا، ان ہاتھوں کا استعمال کیسے کریں یہ بھی آقا کی سنت کے ذریعے بتایا، ان کانوں کا استعمال کیسے کریں اس کا استعمال بھی آقا کی سنتوں کی روشنی میں بتایا گیا، ان آنکھوں کا استعمال کیسے کریں یہ بھی آقا کی سنت کی روشنی میں ہمیں بتایا گیا، اپنی زبان کا استعمال کیسے کریں یہ بھی آقا کی سنتوں کی روشنی میں بتایا گیا۔ ان تمام جسم کے اعضاء جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے اور سلامت عطا فرمائے ہیں، ہم اس کا استعمال تو کرتے ہیں، ہم اس کا استعمال تو کرتے ہیں، لیکن ان تمام جسم کے اعضاء میں ایک اعضاء، ایک عضو ایسا ہے جس کا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، جس کو ہم کثرت سے استعمال کرتے ہیں، اور وہ ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں عزت بھی دلاتی ہے اور ذلت بھی دلاتی ہے، جو ہمیں چار لوگوں میں بلند بھی کر دیتی ہے اور چار لوگوں میں ہمیں گرا بھی دیتی ہے۔ وہ ایسی چیز ہے، وہ اللہ کی ایسی نعمت ہے، استعمال کرنے پر اللہ کا محبوب بھی بنا دیتی ہے، اور غلط استعمال کرنے پر ہمیں گناہوں کے اندھیرے میں بھی ڈالتی ہے۔ اور جب وہ چلتی ہے تو اس کے استعمال کے مطابق ہمارا نام اعمال نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اور جب وہ چلتی ہے اس کے استعمال کے مطابق لوگوں کے گناہ ہمارے نام اعمال میں درج بھی کرا دیتا ہے، لوگوں کے گناہ بھی اپنے نام اعمال میں لے لیتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا استعمال ہوتا ہے تو اسی کا استعمال ہوتا ہے، اسی کے ذریعے ہم سارے کام کرتے ہیں، اسی کے ذریعے ہم لوگوں کو مدعو کرتے ہیں، اسی کے ذریعے ہم لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں، اسی کے ذریعے ہم لوگوں کو اپنے سے مانوس کرتے ہیں، اسی کے ذریعے ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، اور اسی کے ذریعے ہم لوگوں کو اپنے سے دور بھی کرتے ہیں۔ اور اسی کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے اس کی ضمانت دے دو، تم مجھے اس کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت میری ذمہ داری تمہیں جنت میں داخل کرنا، تمہاری ذمہ داری اس کی حفاظت۔ آقا کا فرمان حدیث مبارکہ کی روشنی، تم دو چیزوں کی مجھے ضمانت، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اتنا سستا سودا ہے، اتنا آسان سودا ہے، جنت مل رہی ہے، اور اللہ کے رسول فرمانے میری ذمہ داری میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور جس کے آقا ضمانت جنت کی لے لے، وہ دنیا میں بھی جنت کی ہے، اور مرنے کے بعد بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، آقا کے صدقے فوراً جنت میں داخل کیا۔ تو
وہ چیز جس کا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے اور اسی سے اللہ عزتیں بھی عطا کرتا ہے اور اسی کے ذریعے ہم لوگوں کی نگاہ میں گر بھی جاتے ہیں اور اسی کے صحیح استعمال پر اور اسی کی حفاظت پر میرے آقا جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہماری زبان ہے، ہماری زبان ہے۔ اس کا جیسا استعمال ہوگا ویسے اس کے نتائج ہماری زندگی میں نظر آئے، کسی اور کی زندگی میں ہماری زندگی میں نظر آئے۔ جیسا استعمال ہوگا اس کے فوائد ہمارے نام اعمال میں نظر آئے۔ زبان ہلتی ہے، اس سے سامنے والا مطمئن ہو نہ ہو، سامنے والے پر اثر ہو نہ ہو، لیکن ہمارے نام اعمال پر اس کا ضرور اثر ہوتا ہے، ہمارے نام اعمال پر اس کا ضرور اثر ہوتا ہے، ہماری زندگی پر ضرور اثر ہوتا ہے، ہماری ذات پر ضرور اثر ہوتا ہے، ہمارے اسٹیٹس پر ضرور اثر ہوتا ہے، ہماری شخصیت پر ضرور اثر ہوتا ہے۔ یہ زبان ایسی نعمت ہے، اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں، آقا کے فرمان کی روشنی میں اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ آقا ہماری جنت کی ضمانت دے رہے ہیں اگر ہم صحیح استعمال کریں، اگر اس کی حفاظت کر لیں۔ میرے آقا کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ کی روشنی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں۔ ایک دو جبڑوں کے درمیان جو ہے زبان، تم مجھے اس کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور تم مجھے شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ زبان بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے ذریعے انسان کا کردار پتہ چلتا ہے، اس کے ذریعے انسان کی شخصیت پتہ چلتی ہے، اس کے ذریعے انسان کے اخلاق پتہ چلتے ہیں، اور اسی زبان کے ذریعے انسان کا گھرانہ بھی پتہ چلتا ہے۔ انسان کتنے خوبصورت لباس میں ہو، انسان کتنے خوبصورت لباس میں ہو، لباس کے ذریعے لوگ اس سے مانوس نہیں ہوتے، لباس کے ذریعے لوگوں کے دل میں اس کی عزت نہیں بنتی، لباس کے ذریعے لوگ اس کی عزت نہیں کرتے، اس کی عزت کی جاتی ہے اس کی زبان کی بنا، اس کی گفتار کی بنا۔ اگر خوبصورت لباس ہو اور اس کی زبان پر بےہودہ باتیں ہوں، اس کی زبان پر گالی گلوچ ہو، اس کی زبان پر چغل خوری ہو، اس کی زبان پر لوگوں کی دل آزاری ہو، اس کی زبان پر دل آزاری ہو، تو خوبصورت جسم کا لباس بھی عزت نہیں دلا سکے، خوبصورت جسم کا لباس بھی ہمیں لوگوں کی نگاہوں میں بلندی نہیں دلا سکے گا، لوگوں کی نگاہوں میں عزت نہیں دلا سکے گا۔ لیکن اگر کپڑے میلے کچیلے ہوں، پھٹے پرانے ہوں، میلے کچیلے اور پھٹے پرانے ہوں، کپڑے ہم نے ہفتہ بھر سے تبدیل نہ کیا ہو، لیکن اگر ہماری زبان صحیح ہے، ہماری زبان اگر لوگوں کے متعلق صحیح ہے اور یہ جب چلے تو اخلاق سے اور سچ بات کرتی ہے، تو لوگوں کی دلوں میں ہمارا خراب لباس ہماری عزت کو کم نہیں کرتا، بلکہ ہماری زبان کے ذریعے ہماری عزت بڑھا دی جاتی ہے، ہمارا مرتبہ بڑھا دیا۔ زبان کی بڑی اہمیت، لوگ آج بس چھوٹی سی زبانیں اٹھاتے تالو کو لگاتے تو کوئی غور و فکر نہیں، کوئی غور و فکر نہیں۔ ایک اللہ والوں کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بارہا سنا ہوگا۔ ایک اللہ کے ولی دنیا سے تشریف لے گئے، مرید کے خواب میں آپ کو بشارت دی، مرید کے خواب میں آئے انتقال کر جانے کے بعد۔ مرید نے پوچھا، سرکار آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ ہے؟ آپ تو بڑے نیک تھے، پرہیزگار تھے، بڑی عبادت کیا کرتے تھے، آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے ایک جملے پر میری پکڑ فرمائی، ایک جملے پر میری پکڑ فرمائی۔ کہا سرکار کون سا جملہ تھا؟ کہا ایک مرتبہ میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک بارش برسنے لگی اور میں نے کہا اف یہ بے موسم بارش۔ اللہ نے اس جملے پر میری پکڑ فرما لی اور اللہ کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ثابت کریں کہ بے موسم تھی کہ موسم کے تحت تھی، کیونکہ برسانے والے آپ نہیں، برسانے والے آپ ثابت کرو جنت میں داخل۔ اللہ کے ولی کس جملے پر پکڑ ہو جائے، ہم غور کریں، ہمارے شب و روز کے جملوں پر غور کریں، ہم شب و روز کی اپنی گفتار پر غور کریں، نہ جانے کون کیسی کیسی باتیں ہماری زبان سے۔ اور نوجوان کہتے مولانا بولنے میں کیا جاتا ہے،
بولنے میں کیا جاتا ہے؟ کہیں پر بھی چلتی گاڑی میں سوار ہو جائے، دو لوگوں کی بات چل رہی، بیچ میں کھڑے ہو گئے، بول دیا اور چل پڑے۔ پوچھا گیا بھائی آپ کو پتا تھا حق کیا تھا، جھوٹ کیا تھا، سچ کیا تھا؟ آپ نے تحقیق کی تھی؟ کیا میٹر چل رہا تھا آپ کو معلوم تھا؟ کہا مولانا بولنے میں کیا جاتا ہے، بولے۔ یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں، ہم اس کے متعلق غور و فکر نہیں کرتے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی بولو تو سچ بولو، ورنہ خاموش رہو، بولو تو سچ بولو۔ اور مولا علی شیر خدا علی کے مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کو اپنے دل میں گانٹھ باندھ لے، ہمیشہ اس کو یاد رکھیں۔ مولا علی فرماتے ہیں، علی کے مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بھی بولو، بولنے سے پہلے اپنے الفاظ کو تول لیا کرو، بولنے سے پہلے اپنے الفاظ کو تول لیا کرو۔ جب تک تمہارے الفاظ تمہارے منہ میں ہیں تمہارے غلام ہیں، جب تک تمہارے الفاظ تمہارے منہ میں ہیں وہ تمہارے غلام ہیں، اور جب وہ تمہارے منہ سے نکل جاتے ہیں تم اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ ایسی کوئی بات کرو نا کہ بات کرنے کے بعد ہمیں اپنی بات کی غلامی کرنا پڑے۔ کیا کریں، غلط کام ہے لیکن کرنا پڑے گا، زبان دی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا اکثر جگہ ہم زبان دیتے اور بس جاتے ہیں، غلط کام ہے، برائی ہے، جھوٹے کی گواہی دے دی، بھگت رہے بعد میں بولنے کے بعد۔ اسی لیے مولا علی شیر خدا علی کے مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی بولو، بولنے سے پہلے اپنے الفاظ کو تول لیا کرو کہ جب تک تمہارے الفاظ تمہارے منہ میں ہیں وہ تمہارے غلام ہیں، اور جب وہ الفاظ تمہاری زبان سے نکل جاتے ہیں تم اس کے غلام ہو۔ ایسے کوئی الفاظ اپنی زبان سے نکالے نا کہ بولنے کے بعد پچھتانا پڑے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا جب بھی بولو تو سچ بولو، جب بھی بولو تو سچ بولو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر ہوئے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک، مومن ڈرپوک ہو سکتا ہے، بزدل؟ آقا نے کہا ممکن ہو سکتا ہے مومن بزدل بھی ہو جائے۔ پھر سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا ممکن ہے، کنجوس بھی ہو سکتا ہے، بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرا سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے؟ آقا ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، فوراً آقا نے ٹیک چھوڑ دیا اور اٹھ کر کہا لا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹ اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے آپ پر غور کریں، ہم اپنے اعمال پر غور کریں، ہم اپنی زبان پر، اپنی گفتار پر غور کریں کہ جھوٹ سے ہمارا دامن کتنا پاک ہے، جھوٹ سے ہم کتنے بچے ہوتے ہیں۔ آج کل لوگ مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، مذاق میں جھوٹ ہی ہوتا ہے، جھوٹ کو مذاق نہیں کہا جائے۔ اگر ہم یہ ہماری سوچ ہے کہ مذاق میں جھوٹ بول دیا تو کیا، جھوٹ چاہے مذاق میں کہیں چاہے حقیقت میں کہیں، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ اور فرمایا کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن کنجوس ہو سکتا ہے، مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ آقا نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جھوٹ اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث مبارکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جھوٹ یہ منافق کی خصلت ہے، جھوٹ یہ منافق کی خصلت ہے، اور جس کے اندر یہ خصلت پائی جائے اس کے اندر نفاق ہے، اور منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہو۔ اللہ، منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہو۔ تو اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، اپنی زبان سے سچ بولنے کی عادت ڈالیں، آقا کے فرمان پر عمل کریں، جب بھی بولیں تو سچ بولنے کی کوشش۔ اور سچ کے حوالے سے ہم ویسے تو سچ بولتے کم ہے، اور بولتے ہیں تو پھر سینہ چوڑا کر کے، سچ تو کڑوا ہوتا ہے نا، برداشت کیسے، یہ بھی کہتے ہیں الحق مر، سچ کڑوا ہوتا ہے۔
اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اے محبوب حکمت سے دعوت، دین کی دعوت سے بڑی سچائی تو کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ سے بڑا سچ تو کوئی نہیں۔ تو جب دین کی دعوت کے لیے اللہ نے کہا محبوب حکمت سے کہیں، تو ہم عام باتوں میں سچ بھی تو حکمت سے بولیں گے۔ ایسا ضروری نہیں ہم سچ بول رہے ہیں تو ہم بڑا تیر مار رہے ہیں کہ ہم شدت کے ساتھ چڑھ کر بولیں، سچ بھی حکمت سے بولا جائے تاکہ سامنے والا بھی قبول کرے۔ بولنے سے پہلے کہنا سچ تو کڑوا ہے، قبول کیسے کریں؟ اسے حکمت سے بولے تو صحیح۔ قرآن کہتا ہے کہ اچھی بات حکمت سے کہی جائے تاکہ دل میں اترے، اچھا پیغام حکمت سے دیا جائے تاکہ اس پر عمل کیا جائے۔ لیکن آج اچھی بات ہو تو ہم سختی برتیں گے، اور جھوٹ ہو تو بڑی چاپلوسی کریں، جھوٹ ہو تو بڑی چاپلوسی۔ ہم سمجھتے ہیں آج اس کو بچا لیں گے تو یہ ہماری عزت کرے گا، مدد کرے گا، کام آئے گا، ہے نا، میں نے آج اس کو بچا لیا جھوٹ بول کر، کل وہ مجھے بچا لے گا۔ واقع سماعت کرتے صوفیاء کرام کی ذکر نکلا تھا کہ آقا کے فرامین پر اگر پریکٹیکل طور پر کسی نے عمل کر کر ہمیں پیغام دیا تو صوفیاء کی ذات میں سرکار جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے ایک مرتبہ اپنی تقریر میں بادشاہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بادشاہ بڑا ظلم کرتے جا رہا ہے، ظالم ہوتے جا رہا ہے۔ بادشاہ کا خبر پہنچی، بادشاہ نے فوراً سپاہی کو حکم دیا کہ ابو بکر کو قید کر لیا جائے، ابو بکر شبلی کو قید کر لیا جائے۔ سپاہی حضرت ابو بکر شبلی کو قید کرنے کے لیے جب نکلے، آپ کو پتا چلا کہ بادشاہ کی سپاہی آ رہے ہیں، آپ اپنے گھر سے باہر نکلے، سوچنے لگے اگر پکڑ لے گا تو بڑا ظالم ہے، قید کر دے، ظلم ڈھائے۔ اب اپنے گھر سے نکل گئے، سوچا کہاں جائیں، کہاں چھپے، کہاں اپنے آپ کو بچائیں۔ دیکھا کہ سرکار جنید بغدادی اپنی خانقاہ کی چوکھٹ پر باہر بیٹھے ہوئے، خانقاہ کی چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا سرکار بچا لیجئے، بادشاہ کے سپاہی پیچھے لگے، سرکار بچا لیجئے، بادشاہ کے سپاہی پیچھے لگے۔ سرکار نے کہا جاؤ خانقاہ اندر چھپ جاؤ، خانقاہ میں جانے کا اشارہ دے دیا کہ جاؤ خانقاہ میں چھپ۔ حضرت ابو بکر شبلی گئے خانقاہ میں چھپ، سپاہی آئے، سرکار جنید بغدادی کا بڑا احترام کرتے تھے، پوچھنے لگے بابا آپ نے ابو بکر شبلی کو دیکھا؟ اس سے پوچھ رہے جنید بغدادی سے پوچھے، بابا آپ نے ابو بکر شبلی کو دیکھا؟ سرکار نے سپاہی کو دیکھا اور کہا جاؤ اندر ہے، جاؤ اندر خانقاہ میں ہے۔ سپاہی خانقاہ میں گئے، اندر ساری تلاشی لی، تلاشی دینے کے بعد باہر آئے۔ بابا آپ نے کہا اندر ہے، اندر تو ہے نہیں، اندر تو ہے نہیں۔ کہا ابھی تو گئے اندر دیکھے، پھر سپاہی اندر گئے، تلاشی لی، باہر آ گئے، کہا اندر تو ہے نہیں، چلے گئے۔ سوچا بابا کچھ اور رنگ میں ہوگی، بابا کا مزاج آج کچھ اور ہوگا۔ سپاہی چلے گئے، پھر چند سپاہی آئے، کہا بابا آپ نے ابو بکر شبلی کو دیکھا؟ کہا اندر ہے خانقاہ میں۔ تو سپاہی اندر گئے، تلاشی لی، باہر آ گئے۔ ابو بکر شبلی خانقاہ میں چھپے ہوئے اور یہ دل میں سوچ رہے کہ بابا نے مجھے تو کہا پیر صاحب نے کہ اندر چھپ جائیں، اور سپاہیوں کو پتہ بھی بتا دیا کہ اندر ہے۔ اندر سوچ ہی رہے کہ سپاہی نے تلاشی لی، باہر آیا، کہا بابا اندر تو نہیں ہے؟ کہا اندر ہی ہے۔ انہوں نے بھی سوچا کہ بابا کچھ اور رنگ کے ہوں گے، بابا کے کچھ اور معاملات ہوں گے، وہ چلے گئے۔ جانے کے بعد جب سپاہی گئے، ابو بکر شبلی باہر تشریف لائے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ آج میں اس کو بچا لوں گا، اس کے متعلق بھی جھوٹ بولوں گا، اس کو بچا لوں گا، اس کا کام کر دوں گا۔ جھوٹ کیسا ہی ہو، جھوٹ جھوٹ ہے۔ فون اٹھاتے ہم ہیں گھر پر بلال مسجد کے پاس، فون اٹھانے میں دکان پر، کہا گھر جا رہا، یہ حالات ہے۔ فون اٹھانے کے بعد کہا جاتا ہے گھر پر نہیں ہے، جب کھٹکا مارا جاتا ہے تو باہر خود ہی نکل کر آتا ہے۔ یہ زبان ہے نا، عزت بھی دلاتی ہے، ذلت اس کے استعمال کے اوپر ہے۔ اکثر ہوا کہ کھٹکا مارا گیا تو سامنے سے وہی آیا جو کہہ رہا تھا فون پر میں گھر پر نہیں، گھر پر نہیں۔ اور یہی عادتیں بچوں کے اندر بھی آتی ہیں۔ بچوں سے کہا جاتا ہے کوئی دروازے پر آ جائے، بیٹا جا کر بول ابو نہیں ہے۔ باپ بچوں سے جھوٹ بلوا رہا ہے تو ان کی زندگی میں سچ بولنے کی عادتیں کیسے آئی ہیں؟ ان کی زندگی میں سچ بولنے کی عادتیں کہاں سے آئی ہیں؟ کہاں بیٹا جا کر بول دے گھر میں نہیں۔ بچہ بھی جاتا ہے، نادان ہے، باپ نے جس کا دروازہ کھول کر کے ابا گھر پر نہیں۔ کوئی بچے ہوشیار ہوتے ہیں، باہر جا کر کہتے ہیں ابا نے کہا ہے کہ گھر میں ہی نہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے نا،
ابا نے کہا ہے کہ گھر میں ہی نہیں ہے. جھوٹ ذلت دلاتا ہے، لوگوں کی نگاہ میں گرا دیتا ہے. جھوٹا انسان عزت نہیں پا سکتا، جھوٹے انسان کا وقار نہیں ہوتا ہے. اور اب بچوں سے کہتے ہیں، فون بچوں کے پاس دیتے، کہتے ابو، کہتے کہ ابا واش روم میں ہے، کہتے کہ فون گھر میں، ابا باہر ہے. ابا گھر میں ہوتے ہیں. یہ تعلیم ہم بچوں کو دے رہے ہیں. کیسے بچے سچائی پر آئے گی؟ کیسے بچوں کے اندر سچ بولنے کی عادت آئے گی؟ سچائی کے والد سے اگر دیکھنا ہے تو پیران پیر کی ذات کو دیکھے، حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر کو دیکھے. آپ نے کہا امی تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں جانا چاہتا ہوں، علم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. امی نے سوارا، امی نے تیاری کی، آپ کا سفر کا سامان طے کیا، سامان تیار کیا، 40 دینار بھی دیے اور آستین میں سی دیے اور کہا بیٹا تجھے راستے میں سفر میں کام آئے گی. سرکار عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر سے نیاز منانے کے لیے آپ کی ذات نہیں بلکہ آپ کی ذات کو دیکھ کر آخرت بنانے کے لیے آپ کی ذات، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ کی ذات ہے. یہی پیران پیر ہے، فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ نہیں بنے گا. یہی پیران پیر ہے کہ جب تک میرا ایک ایک مرید کو جنت میں نہ ڈال دوں میں جنت میں نہیں جاؤں گا. اس پیرانے پیر کی زندگی تو دیکھیں، بچپن ایک عالم ہے. آج ہمارے گھر بھی بچے، ہم بچوں کو کہتے باہر جا کر کہتے ہے نہیں. مدرسے کی 100 روپے فیس ہوتی ہے، بچے سے کہا جائے کہ مدرسے کی فیس لے کر آ تو ابا کہتے جا کر کہتے ہے نہیں. کیبل والا آئے گا 300 روپے دے دے گی، لیکن مدرسے کی فیس کے لیے بچہ لے کر آئے کہ ایک ہاتھ سے والد اس کو دے رہے اور ایک ہاتھ سے دینے کے لیے کہہ رہے کہ کہتے نہیں. بچوں کو بھی سمجھتا ہے کہ جھوٹ اور سچ کیا ہے، اور یہی عادتیں بچوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں. اور بچوں کے اندر بچپنے سے جھوٹ بولنے کی عادت ہو جائے تو وہ کل کو ماں باپ سے بھی جھوٹ بولے. ایسے بیگ لیا اور ایسے محلے کا چکر لگا کر آیا، بند ہے مدرسہ. جھوٹ کہاں سے سیکھا تھا؟ بچے نے گھر سے ہی سیکھا تھا. ایسے محلے کا چکر لگا کر آیا. مولانا نہیں آئے تھے، آج چھٹی ہو گئی. حالانکہ وہ بلال مسجد میں آیا ہی نہیں، مسجد کے گیٹ سے ہی چلا گیا گھر پر، اور جا کر ابا سے کہتا ہے مدرسہ بند. یہ ساری عادتیں ہمارے گھر سے ہی بچے سیکھیں. سرکار سیدنا غوث اعظم دستگیر علم حاصل کرنے کے لیے واقعہ آپ نے سنا ہوگا ہے نا، ہمیشہ ہم سنتے ہیں پیران پیر کا اس واقعے کو. بچپنے کا عالم ہے. ڈاکوؤں نے جب گھیرا، بیٹا آپ کے پاس کچھ ہے تو کہاں ہے؟ میرے پاس 40 اشرفیاں. سارے سامان کی تلاشی دی، 40 اشرفیاں نہیں ملی، چلے گئے. دوسرا آیا، بیٹا آپ کے پاس کچھ ہے؟ ہاں ہے، 40 اشرفیاں. سارے سامان کی تلاشی دی، سامان میں تو نہیں ہے تو کہا یہ آستین میں ہے، میری امی نے آستین میں سی دی. میری امی ام الخیر، ام البرا، ام الخیر فاطمہ نے آستین میں سی دی. ڈاکو دیکھ کر حیران رہ گیا. بچہ چاہتا تو 40 اشرفیوں کو چھپا لیتا، کیونکہ آلریڈی چھپی ہوئی تھی، تلاشی لینے کے بعد بھی نظر نہیں آ رہی تھی، چھپا لیتا. بعد ڈاکو نے اپنے سردار کے پاس سرکار کو پیش کیا، اس بچے کو پیران پیر کو پیش کیا اور کہا کہ چاہتا تو چھپا لیتا لیکن اس نے بتا دیا. جب اس نے کہا کہ آپ نے بتایا کیوں؟ چھپی ہوئی تھی. کہا میں جب گھر سے نکلا تو امی نے کہا تھا بیٹا کیسے ہی حالات آ جائے جھوٹ نہیں بولنا، کیسے ہی حالات آ جائے جھوٹ نہیں بولنا. سچ کی برکتیں تھی. ڈاکوؤں نے گردنیں جھکائی، آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل. گردنیں جھکائی، کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل. یہ سچ کی برکتیں ہیں کہ سیدنا غوث اعظم دستگیر نے بچپنے سے سچائی پر اس طریقے سے قائم تھے کہ بچپنے کے عالم میں بھی لوگ آپ کی سچائی دیکھ کر اسلام قبول کرتے. تو میں عرض کر رہا تھا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کو خانقاہ میں چھپا دی. ابو بکر شبلی کو سپاہی آئے، ڈھونڈا، بابا اندر تو نہیں ہے. کہا اندر ہی تو ہے، ابھی چھپا دو. حضرت ابو بکر شبلی باہر آئے سپاہیوں کے جانے کے بعد، سپاہی جانے کے بعد باہر آئے. ہم بولتے ہیں نا بہت سارے لوگوں کی جھوٹ بھی بولتے ہیں. کسی کا فون بج رہا ہے، ساتھ میں دوست ہے، پہلے بات کر لے یار، پٹا لے. اس کا فون لیا، اٹھایا، ہاں یار بھائی تھوڑا مصروف ہے، حالانکہ بازو بیٹا ہے چائے پی رہا، بھائی مصروف ہے. اتنی سی زبان ہے، 2 جملے کہا بھائی مصروف. یہ نہیں سوچا کہ دو جملوں پر اگر پکڑ ہو جائے تو کیا. سرکار سیدنا ابو بکر شبلی باہر تشریف لائے. آنے کے بعد اپنے پیر و مرشد سے کہا سرکار چھپایا بھی آپ نے اور بتا بھی رہے تھے سپاہیوں کو کہ اندر چھپا ہوا ہے. سرکار جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اگر میں کہہ دیتا کہ یہاں نہیں ہے، جھوٹ بول کر تجھے بچا لیتا،
تو یہاں بن جاتا میں اللہ کی بارگاہ میں پکڑ میں آ جاتا. یہ سچ کی برکت ہے کہ تیرے لیے میں نے سچ کہا, اللہ کے لیے میں نے سچ کہا, تو یہاں بھی بچ گیا اور قیامت میں بھی بچ گیا. اللہ کی پکڑ سے میں نے اپنی بھی حفاظت کی. سچ کی برکت ہے. سچ بولنے کی عادت ڈالیں, سچ بولنے کی عادت ڈالیں. دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے جسم کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں, سارے جسم کے اعضاء زبان سے کہتے ہیں زبان اگر تو سلامت تو ہم سلامت, اگر تو صحیح تو ہم سلامت, اگر تو بگڑ گئی ساری تکلیف ہمیں سہ گئی. زبان بولتی ہے تو انسان زبان کو پکڑ کر کاٹتا نہیں بلکہ پیٹھ کو سہنا پڑتا ہے. ماں پیٹھ کو سہنا پڑتا ہے. کسی کی برائی کرتے پکڑے جائے, کسی کو دھوکہ دیتے پکڑے جائے تو انسان زبان تو پکڑ کر نہیں مارے گا, جسم کو مارے گا. اسی لیے جسم کے تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں تو سلامت تو ہم سلامت. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, اسی طریقے سے ہماری زبان سلامت تو ہماری آخرت سلامت, ہماری زبان سلامت تو ہماری عزت سلامت, ہماری زبان سلامت تو ہمیں ضمانت اللہ کی جانب سے, اللہ کے رسول کی جانب سے جنت کی ہے کہ جس نے زبان کی حفاظت کی اللہ کے رسول فرماتے میں نے اس کو جنت کی ضمانت دی, میں نے اس کو جنت کی ضمانت دی. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, جھوٹ سے خود بھی بچیں, اپنے بچوں کو اپنے دوست احباب کو بھی بچائیں. جھوٹ ایک گناہ کبیرہ ہے, جھوٹ سے بے برکتی آتی ہے, جھوٹ سے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے, جھوٹ سے عمر کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں, جھوٹ سے انسان لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کثرت سے بات کرتا ہے اس کی عزت, اس کا وقار بھی لوگوں کے درمیان سے کم ہو جاتا ہے. تو کم بولنے کی عادت ڈالیں. اسی طریقے سے جب بھی بولے سچ بولنے کی عادت ڈالیں, سچائی پر رہنے کی عادت ڈالیں. آخری واقعہ عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا چلو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہم آقا کے چاہنے والے, آقا کی زندگی تو دیکھیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کی صادق الوعد الامین, دنیا آپ کو صادق الوعد الامین کے نام سے پہچانتی. حضرت ابو سفیان فرماتے میں ایمان نہ لایا تھا. ایک مرتبہ تجارت کے سفر پر تھا قافلے کے ساتھ. ایک مجوسی نے تمام قافلے والوں کو جمع کیا, تمام قافلے والوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ ہم نے سنا ہے کہ مکہ میں محمد نام کا ایک شخص نے آقا کے دشمنوں کو جمع کیا اور کہا مجھے ان کے متعلق کوئی بات نہیں کرنی, مجھے ان کے متعلق کوئی بات نہیں کرنی, میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ سچ بولتے ہیں. ابو سفیان کا انتخاب ہوا, بلایا ابو سفیان, بادشاہ بلایا اور کہا کہ بتا مکہ میں جو محمد ہے سچا ہے, بولنے میں کیسا ہے, سچا ہے؟ سوچنے لگا اور ابو سفیان فرماتے ہیں میں اس وقت ایمان نہ لایا تھا, لیکن عرب میں ایک رواج تھا کہ ہم جھوٹ بولنا نامردی سمجھتے تھے, سچ بولنا مرد کی نشانی. کیا کہہ رہے ہیں حضرت ابو سفیان, سچ بولنا مرد کی نشانی. ہم جھوٹ بولنے کو نامردی سمجھتے تھے. سارے قافلے والے مجھے دیکھنے لگے اور سارا مکہ جانتا تھا کہ آقا صادق الوعد الامین ہے, کہ محمد سچے ہیں, صادق الوعد الامین ہیں. تو اس مجوسی نے کہا اے سفیان بتا کہ محمد سچے ہیں, سچ بات کرتے ہیں؟ کہا وہ تو میرا دشمن ہے, رشتے میں میرا بھتیجا بھی ہے, میں نے اس کا بچپن بھی دیکھا, میں نے اس کو دادا کی گود میں کھیلتا بھی دیکھا, میں نے اس کی جوانی بھی دیکھی, میں نے اس کی شادی بھی دیکھی, میں نے اس کو تجارت کے میدان میں بھی دیکھا, میں نے اس کو دعوت کے میدان میں بھی دیکھا. وہ میرا دشمن ہے لیکن وہ جھوٹا نہیں, دشمن بھی سچائی کی گواہ. ابو سفیان کہتے ہیں کہ وہ صادق ہیں, سچے ہیں. مجوسی کہتا ہے سفیان اگر وہ سچے ہیں تو خدا کے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ کافروں کی گردنیں جھک گئی, خدا کے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ میں اسی لیے سب سے قبول کروانا چاہتا تھا کہ وہ سچا نبی ہے,
وہ اگر جھوٹا نہیں ہے، اگر وہ سچا ہے تو سچا انسان خدا کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اے قافلے والوں، مجوسی کہتے ہیں قافلے والوں گواہ ہو جاؤ، میں آج سے اس کا کلمہ پڑھوں۔ سچے صادق الوعد الامین نبی کے ماننے والے، اگر ہماری زندگی میں جھوٹ ہے، ہمارے شب و روز میں جھوٹ ہے تو ہماری غلامی کیسی، ہمارا عشق کیسا، ہماری محبت کیسی؟ اگر آقا سے سچی محبت ہے، آقا کے طریقے پر آ جائیں، جب بھی بولے سچ بولنے کی عادت ڈالیں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے، رب قدیر ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان کی غلطی خامی ہوئی ہو تو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے، سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے، سچ کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔